الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنة علی مستحقہا. اما بعد فقد قال الامام الباقر علیہ السلام: الغنا مما وعد اللہ علیہ النار. معزز اور محترم سامعین کرام، ہم سبھی آج ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر اس بات کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہماری زندگی سے بے پناہ تعلق بھی رکھتا ہے اور جس کے لیے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. صبح و شام جس چیز سے ہم سب کا تعلق ہے اور جس کے لیے ہمیں اپنی اسلامی شریعت کا خیال رکھنے اور اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، انہی میں سے یہ بھی ایک موضوع ہے کہ جو حقیقتاً ہمارے لیے اس لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو باقاعدہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ہر لمحہ ہر موقع پر یہ آتا ہے، اور اس سے اپنے کو بچانا اور اس سے خود کو محفوظ رکھنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. اور وہ چیز ہے ہماری زندگیوں میں پایا جانے والا یہ میوزک، ہماری زندگیوں میں ہمارے سامنے آنے والی یہ موسیقی. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ خود کو بچائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بار بار یہ ہمارے سامنے آتی ہے میوزک، اور بار بار یہ موسیقی ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے، لہٰذا خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اسلام کے قانون اور اللہ کے حکم کو ماننا ہم سب کے لیے جہاں سخت ہوتا ہے وہیں پر اس کا ثواب بھی بے پناہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے. میں پہلے ہی یہ بات عرض کر دوں کہ ہماری گفتگو اس میوزک سے متعلق ہے، اس موسیقی سے متعلق ہے کہ جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے. آپ واقف ہیں کچھ دو چار ایسی موسیقیاں ہیں کہ جنہیں جائز قرار دیا گیا ہے. میں ان کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جسے اسلام نے قبول نہیں کیا ہے اور جس سے ہمیں خود کو بچانے کی ضرورت ہے. روایتوں میں اس سے متعلق بڑی شدت سے تاکید وارد ہوئی ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کی وہ آیے شریفہ کہ جس آیے شریفہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. وہ افراد کہ جو لہو حدیث کو خرید رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں. یہ جو قرآن مجید نے سورہ لقمان کی 6 آیے شریفہ میں فرمایا، معصوم نے فرمایا، اہل بیت اطہار نے یہ فرمایا، اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ لہو حدیث یہی انسان کا میوزک کا سننا یا میوزک کے انسٹرومنٹس کا خریدنا، یا حتیٰ اسی میوزک کے ساتھ جو گانے قرار دیے جائیں انہیں انسان کا اپنے موبائل میں قرار دینا یا اپنی زندگی میں انہیں اختیار کرنا، اسے اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا. اسی لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ آیا ہماری زندگیوں میں کہیں اس طرح کا میوزک تو نہیں پایا جاتا. بہت سارے اوقات ہماری مجبوری ہوتی ہے، بہت سارے اوقات ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے خود کو اس میوزک سے بچانا پاسبل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ایسے موقع پر مجبوری میں کان میں آواز کا آ جانا اور ہے، اور جان بوجھ کر غور سے ایسے میوزک کو سننا جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اسی لیے اگر مجبور ہے انسان تو کم از کم اپنے کانوں کے لیے یہ احساس رہے کہ مجھے اس میوزک کو سننا نہیں ہے، لیکن توجہ اس کی طرف نہ رہے، کسی دوسرے کام میں اگر اپنے کو مصروف کر سکتا ہے تو بہت اچھا ہے. روایت ملتی ہے
کہ ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا کہ روایت کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ ان لی جیرانن ولہم جوارن یتغنین ویضربن بالعود. وہ کہتا ہے کہ مولا میرا ایک پڑوسی ہے کہ جس کے پاس ایسی کنیزیں ہیں کہ جو کنیزیں گانے گاتی ہیں، میوزک استعمال کرتی ہیں، وہ انسٹرومنٹس کے جن کے ذریعے سے حرام آواز پیدا ہوتی ہے موسیقی کی، انہیں استعمال کرتی ہیں. فربما دخلت المخرج، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ انسان کے گھر کے آخری حصے میں یہ وہ حصہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان اپنے بدن کی اضافی چیزوں کو خارج کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں جب واش روم میں جا کر بیٹھتا ہوں تو یہ میرا واش روم اس کے گھر کی دیوار سے ملا ہوا ہے. نتیجے میں جب میں اپنے واش روم میں پہنچتا ہوں تو بغل کے گھر کی میوزک کی آواز میرے اس واش روم میں آ رہی ہوتی ہے. فَأُطِيلُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعًا مِنِّي لَهُنَّ، میں وہاں پر زیادہ دیر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ میں سنوں کہ وہاں کے اوپر یہ میوزک کی آواز جو آ رہی ہے وہاں پہ کیا کیا میوزک کے طور کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے. مولا نے فرمایا فقال لہ الامام الصادق علیہ السلام، مولا نے اس کو ٹوکا، فرمایا لا تفعل، ہرگز یہ کام نہ کرو، تم اپنے واش روم میں بیٹھ کر پڑوس سے آنے والی ان حرام آوازوں کو ہرگز نہ سنو. اس نے پلٹ کر کہا کہ مولا واللہ ما ہوا شیء آتی برجلی انما ہوا سماع اسمعہ باذنی. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ یہ اپنے پیروں سے چل کر اس حرام نشست میں خود تو نہیں گیا ہے، اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے. اچھا ظاہر ہے کہ اب یہ کان میں آواز مجبوری میں آ رہی ہے. مثلا اس کو 3 منٹ بیٹھنا تھا، وہ 5 منٹ بیٹھ گیا، 5 منٹ بیٹھنا تھا 10 منٹ بیٹھ گیا. یہ جو اس نے 2-4 منٹ زیادہ بیٹھ کر وقت اپنے واش روم میں گزارا، وہ تصور کر رہا تھا یہ تو اس کے لیے حرام نہیں ہونا چاہیے، کانوں میں اس کی آواز آ رہی ہے. اس موقع کے اوپر مولا نے فرماتے کہ تاللہ انت اما سمعت للہ اما سمعت اللہ عز وجل، کیا تم نے قرآن مجید کی اس آواز کو، اس بات کو نہیں سنا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سورہ اسراء کی 36ویں آیت شریفہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے کان، یہ تمہاری آنکھیں اور یہ تمہارا دل، ان سب کے بارے میں میدان محشر میں پوچھا جائے گا. تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم اپنے پیروں سے چل کے ایسی جگہ پر جہاں پر میوزک کو نشر کیا جا رہا ہے تم خود نہیں پہنچے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے خود ایسی جگہ پر خود کو بٹھایا جہاں پر آواز آ رہی تھی. لہٰذا تم ذمہ دار ہو، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے. اس کے معنی ہے کہ اگر انسان مجبوری میں آن پڑے جہاں پر اس کے لیے میوزک جہاں کے اوپر نشر کیا جا رہا ہو وہاں پر رہنا ضروری ہو جائے تو اتنی ہی مقدار میں وہاں پر رکے کہ جتنی مقدار میں اس کا وہاں پر رہنا ضروری ہے. مثلا ایک مال میں انسان پہنچا کہ جس مال میں انسان نے دیکھا کہ حرام میوزک بج رہی ہے، وہاں بس اتنی ہی دیر رہے جہاں تک اس کو سامان خریدنا ہے، سامان خریدے فوراً باہر واپس آ جائے. بس میں بیٹھا ہے، حرام میوزک نشر ہو رہی ہے، جتنی دیر ضروری ہے بس میں بیٹھے، بقیہ وقت میں باہر نکل آئے. ہوٹل میں گیا، ریسٹورنٹ میں پہنچا، جہاں کہیں بھی ایسی کوئی مجبوری آ جائے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے اور جتنی مقدار میں واجب ہو، لازم ہو، بس اسی مقدار میں وہاں پہ ٹھہرے، اس کے بعد وہاں سے باہر نکل آئے. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں جو روایات کی دنیا میں ہمارے لیے گناہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس میوزک کے سننے کی بنا پر انسان کو کیا کیا نقصانات ہوتی ہیں. وہ 10 نقصانات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، احادیث معصوم میں جن کا ذکر وارد ہوا ہے. اور اس لیے بھی ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے تاکہ ان گناہوں سے، ان عذاب پروردگار سے، ان سختیوں سے، اللہ کی ناراضگی سے جب ہم خود کو بچائیں تو پھر خود بخود اللہ کی رحمت کے ہم حقدار قرار پائیں. سب سے پہلا نقصان ان 10 نقصانوں میں ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ گھر کہ جس گھر میں انسان میوزک لگا رہا ہے، جس گھر میں میوزک کی آواز آ رہی ہے، جس گھر میں موسیقی کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بیت الغنا بیت لا تؤمن فیہ العجیعہ. مولا فرماتے ہیں کہ وہ گھر کہ جس گھر میں غنا کی آواز، غنا میں دونوں چیزوں کو شامل کیا گیا ہے،
وہ آواز کے جو گانے کی شکل میں حرام طور پر انسان کے کانوں پر کے پاس آ رہی ہو کہ جو حرام گانا ہے یا حرام موسیقی، ان دونوں کے لیے استعمال کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایسی کوئی آواز آ رہی ہو وہ گھر مصیبتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کبھی بھی اس گھر میں مصیبت آ سکتی ہے۔ دوسرا نقصان، وَلَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَىٰ، اس گھر میں رہنے والوں کی دعاؤں کو رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا نقصان، وَلَا تُدْخِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اس گھر میں ملائکہ آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، جس گھر میں اللہ کے رحمت کے نمائندے ملائکہ نہ آ رہے ہوں، وہ گھر کتنی سختیوں میں، کتنی مصیبتوں میں گزر رہا ہوگا۔ لہٰذا خود کو رحمان فرشتوں کے لیے اپنے گھر کا مرکز اگر کسی کو بنانا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کے یہ فرشتے آئیں، اسے اپنے گھر سے موسیقی کو باہر نکالنا ہوگا، اپنے گھر سے یہ گانے کی آوازوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ خمر او دف او تنبور او نرد، فرمایا کہ جس گھر میں شراب موجود ہو، جس گھر میں یہ موسیقی کے انسٹرومنٹس پائے جاتے ہوں، وہ گھر ایسا ہے کہ جس گھر میں ملائکہ آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ انسان کے لیے تین بڑی مصیبتیں جو سامنے آئیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور مصیبت، وَتَرْتَفِعُ عَلَيْهِمُ الْبَرَكَةُ، یہ افراد کے جو اپنے کو اس طرح کی آوازوں کا عادی بنا لیتے ہیں، ان لوگوں سے پروردگار برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے آنے والی برکت، اور یہ برکت اس موسیقی اور غنا اور گانے کی بنا پر انسان سے دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان اگر برکت پروردگار کا طلبگار ہے، برکت پروردگار کے لیے رب العزت سے دعائیں کر رہا ہے، تو پھر اس برکت کے آنے کے لیے راستے بھی ہموار کرنے ہوں گے، اپنے گھر سے موسیقی کو اور گانے کو باہر نکالنا ہوگا۔ فرمایا یہ وہی موسیقی ہے کہ جس کا ایک بہت بڑا نقصان، الغنا یورث النفاق، اس موسیقی اور گانے کا ایک بہت بڑا عذاب، ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس انسان کے وہاں اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی آوازیں پائی جاتی ہیں، وہ نفاق سے قریب ہو جاتا ہے۔ یورث النفاق، نتیجے میں اس کے گھر میں نفاق آنے لگتا ہے، منافقت پیدا ہونے لگتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی راہ میں سب سے زیادہ جو شے خطرناک ہے وہ یہی نفاق کا ہے کہ جو انسان کو ولایت اہل بیت سے باہر کر دیتا ہے۔ اس نفاق کے آنے کا ایک بہت بڑا ریزن یہی ہماری موسیقی ہے، یہی ہمارا اس میوزک کو سننا یا اس گانے کو اپنے گھر میں اس کی آواز کا اٹھنا۔ اور اس کے بعد فرمائے وہ یعقب الفقر، اگر انسان اس موسیقی کو اپنے گھر میں اختیار کرتا ہے تو پھر وہ مطمئن ہو جائے کہ عنقریب اس کے گھر میں فقیری اور فاقہ آنے والا ہے، محتاجی آنے والی ہے۔ لہٰذا خود کو فقر و فاقے سے اگر بچانا ہے تو پھر خود کو اس موسیقی سے دور رکھنا ہوگا۔ مولا نے فرمایا کہ الغنا رقیت الزنا، بدکاری کی بنیاد پڑتی ہے جب انسان حرام میوزک کو سننے لگتا ہے، بدکاری کی طرف قدم بڑھنے لگتے ہیں جب انسان حرام گانے سننے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ من استمع الی اللہو یذاب فی اذنہ، جس موقع کو اعلیٰ نک فرمایا جس موقع کے اوپر انسان میدان محشر میں پہنچے گا، اسی حرام میوزک کی بنا پر اس کے کان میں پروردگار اس لوہے کو کہ جسے پگھلا دیا گیا ہو، اس لوہے کو ان کانوں میں قرار دے گا۔ سب سے زیادہ سخت عذاب یہی ہے۔ انسان کے کان بدن کا نازک حصہ ہیں، اس نازک حصے میں اس لوہے کو کہ جس لوہے کو جب ذوب کر دیا جائے، جب اس لوہے کو بالکل پگھلا دیا جائے، بڑا ہی سنگین ہوتا ہے، اس لوہے کے ذریعے سے اس پر عذاب ہوگا۔ فرمایا نما عذاب یحشر صاحب الغنا من قبرہ اعما و اخرس و ابکم، وہ انسان کہ جو
اس طرح کی حرام آوازوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، جس موقع کے اوپر یہ میدان محشر میں پہنچے گا، زبان ہوگی لیکن بول نہیں پائے گا، آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھ نہیں پائے گا، کان ہوں گے لیکن سن نہیں پائے گا۔ یہ ایک عذاب پروردگار ہوگا کہ جو میدان محشر میں ان افراد کے لیے قرار دیا جائے گا۔ زبان سے بولنے کی طاقت چھین لی جائے گی، آنکھوں سے دیکھنے کی قوت کو لے لیا جائے گا، کانوں سے سننے کی توانائی کو واپس لے لیا جائے گا۔ یہ اس انسان کے لیے عذاب کہ جو اس دنیا میں اس میوزک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا ہے۔ 10واں عذاب فرمائے کہ الغنا مما وعدہ اللہ علیہ النار، غنا اور موسیقی اور حرام آوازیں جو گانے کی شکل میں ہوں، حرام یا انسٹرومنٹس کے ذریعے سے نکلنے والی آواز جو حرام ہے، اگر اسے انسان سن رہا ہے، یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جن گناہوں پہ اللہ رب العزت نے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ گناہ اگر اختیار کیا تو یقینی طور پہ انسان کو اللہ رب العزت جہنم کے عذاب میں گرفتار کرے گا، اس کو بچنے کے لیے کوئی گنجائش اس کے پاس نہیں رہ جائے گی۔ لہٰذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اس سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے تاریخ میں ہے، ہم سب آدمی ہیں اس بنا پر کہ ہم سب جناب آدم کی جنریشن میں ہیں، جناب آدم کی نسل میں ہیں۔ آپ سنیں، جس موقع کے اوپر جناب آدم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دنیا سے گئے، اس موقع کے اوپر یہی شیطان تھا کہ جس نے جناب آدم کے انتقال کے موقع پر جشن منایا۔ اور کیسے منایا آپ سنیں گے، اسی موسیقی کے ذریعے سے۔ یہی آوازیں، یہی گانے کی آوازیں، یہی انسٹرومنٹس کے ذریعے سے نکلنے والی آوازیں، ان سب کے ذریعے سے اس شیطان نے جناب آدم کے اس لڑکے کے ساتھ مل کر کہ جو نبیوں کا دشمن تھا، جو انسانیت کا دشمن تھا، اس قابیل کے ساتھ مل کر جشن منایا تھا۔ اور اسی لیے روایت میں ہے کہ کان ابلیس اول من تغنا، وہ سب سے پہلا منحوس مخلوق پروردگار کہ جس نے اس غنا کو رواج دیا، غنا کو شروع کیا، جس نے موسیقی کو شروع کیا، وہ کوئی اور نہیں، خود یہی ابلیس تھا کہ جو جناب آدم سے دشمنی کی بنا پر ملائکہ کی صفوں سے بھی نکالا گیا، جنت سے بھی محروم ہوا، اور قیامت تک کے لیے یہ ملعون بن گیا۔ اس نے جناب آدم کے اس دنیا سے جانے پر خوشیاں مناتے ہوئے اس میوزک کو شروع کیا تھا۔ لہٰذا انسان کو بچنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میوزک کی بنا پر انسان حرام چیزوں میں مبتلا ہو جائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی حفظہ اللہ تعالی نے جو آج کے زمانے میں اس میوزک کے بارے میں جو آپ نے گائیڈ لائن بیان فرمائی کہ اس کو ہی حرام میوزک کہا جائے گا، وہ ان نشستوں کو کہ جس میں لہو لعب سے مناسبت رکھنے والے آوازیں پیدا کر دی جائیں، یا لہو لعب سے مناسبت رکھنے والے انسٹرومنٹس کو یوز کیا جائے، یا لہو لعب سے مناسبت رکھنے والے گانے وہاں پر گائے جا رہے ہوں، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ لہٰذا اسی لیے آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی حفظہ اللہ تعالی نے دو طرح کی میوزک کہ جن کو حلال سمجھا قرار دیا ہے، وہ ایک فوجی مارچ پاس جس موقع پہ ہوتا ہے، اس موقع پر جن انسٹرومنٹس کو یوز کیا جا رہا ہو، یہ پیدا ہونے والی آواز، اور اسی طرح سے وہ جو غمناک اور حزن والی میوزک ہے اس کو بھی کہ جس کو اس لیے قرار دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں غم کا جذبہ پیدا ہو جائے، ان دو کی اجازت دی ہے۔ لیکن بقیہ انسان کو ساری چیزوں سے کہ جو لہو لعب کی نشستوں سے مناسبت رکھتی ہیں ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ایسے موقع پر جب اس حرام میوزک کے ساتھ کوئی عبادتی جملہ، کوئی عبادتی نظم یا عبادت والا قصیدہ، یا حتیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پروردگار کی قرآن مجید میں قرار دی جانے والی آیتوں کو اگر خدا نخواستہ کوئی حرام میوزک کے ساتھ قرار دے، یہ گناہ دو برابر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مقدسات کی توہین ایک اور جرم بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کو اس میں اور پوری طرح سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں،
یہ تمام انسٹرومنٹس کے جن کے ذریعے سے حرام آوازیں، حرام میوزک کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، انہیں خریدنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، ان کو فروخت کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، انہیں لا کر اپنے پاس رکھنا بھی ہم کو اس بات کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس میوزک سے بچنا چاہ رہے ہیں، ہم وہ مقدس آیات قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ساری بشریت کی ہدایت کے لیے قرار دیا ہے۔ ان آیات الہی کی تلاوت کو سنیں، ان آیات الہی کو اچھی طرح سے خود بھی پڑھیں، ان آیات الہی کو اچھی طرح سے پڑھنے والوں کو شوق بھی دلائیں، اور اسی طرح سے بہترین قصیدے، بہترین نوحے، بہترین منقبت کے جو اچھی طرح سے پیش کی جا رہی ہوں، انہیں ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں تاکہ ہم حرام سے بچ کر حلال کی بارگاہ میں آ سکیں۔ اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے کہ اگر واقعی طور پہ ہم سب نے اس میوزک کو چھوڑا تو آپ یقین جانیں اہل بیت اطہار کی برکات، اہل بیت اطہار کی توجہات، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کی شفاعت ہمارے شامل حال ہوگی۔ مشکل ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے انسان جس کا عادی ہو جائے، اس عادت کو توڑ کر پھر حلال کی بارگاہ میں آنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر کسی کے اندر یہ جرأت، ہمت اور مردانگی ہے، وہ اہل بیت اطہار کی شفاعت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اسی اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے کتاب الحجہ میں، جس موقع کے اوپر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مولد کا تذکرہ اس کتاب الحجہ میں مرحوم کلینی علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا۔ اس موقع پہ یہ 5ویں روایت مولا کہ ایک صحابی جناب ابو بصیر سے نقل کرتے ہوئے راوی کہتا ہے کہ ابو بصیر نے نقل کیا کہ کان علی جار یتبع السلطان، ایک میرا پڑوسی تھا کہ جو اس نے مدت دراز تک ظالم حاکم کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اس کے دربار میں، اس کی حکومت میں کام کرتا تھا، نتیجے میں کافی مال اس کے پاس جمع ہو چکا تھا۔ یہ اس مال کے ذریعے سے ادھر سورج ڈوبا، اس کے گھر میں سارے اوباش، بدماش، خراب، نہ جانے کیسے کیسے فاسد افراد گھر میں جمع ہو جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد عجیب طرح کی حرام آوازیں، موسیقی کی آواز، گانے کی آواز، رقص کی آواز، یہ ساری آوازیں ابو بصیر پڑوس میں رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب جب اس کے گھر میں اس طرح کی آوازیں اٹھیں گی تو خود بخود ابو بصیر کے گھر تک بھی آوازیں آتی تھیں۔ ساری رات ابو بصیر تڑپ کر گزارتے تھے۔ ایک مومن کی یہی علامت ہے، وہ حرام آواز کو سننے کے بعد اس لذت میں خود کو ڈالنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے۔ ابو بصیر بڑی مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ اچھا، بار بار کوشش کرتے تھے کہ اس پڑوسی کو سمجھائیں، اس کو متوجہ کرائیں کہ تم یہ حرام کام کیوں کر رہے ہو، لیکن وہ کسی طرح سے اپنی روش کو، اپنے طریقہ کار کو بدلنے پر تیار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اس کو پکڑا، سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو، میں اس لیے نہیں کہ میں رات بھر اذیت میں رہتا ہوں، میں تمہارے لیے فکر مند ہوں، تم اپنی دنیا اور آخرت اور عاقبت کو خراب کر رہے ہو، میں تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ اس موقع کے اوپر اس نے کہا کہ یا ھذا انا رجل مبتل، میں پوری طرح سے ڈوب چکا ہوں اس گناہ میں۔ اس موقع پر وہی کہتا ہے کہ وَأَنْتَ رَجُلٌ مُعَافِ، تم ایک اچھے نیک اللہ والے بندے ہو، فَلَوْ عَرَضْتَنِي لِصَاحِبِكَ رَجَوْتُ أَنْ يُنْقِذَنِي اللَّهُ بِكَ، کہ اس موقع کے اوپر یہ کہتا ہے پڑوسی کہ اے ابو بصیر، اگر تمہارے ساتھی، دوست اور تمہارے آقا اور مولا مدینہ طیبہ میں موجود امام جعفر صادق علیہ السلام ضمانت لے لیں تو شاید مجھے نجات مل جائے، اس لیے کہ اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک انسان کی عمر 60 سال ہے، اس نے 55 سال گناہ میں بتا دیے، تو اب اس کی 2-4 سال عمر بچی ہے، اس 2-4 سال میں اگر نیک سعادت مند ہو بھی گیا تو کہاں سے اس کو نجات ملے گی؟ وہ 55 سال کے 45 سال کے گناہوں کا بھی تو اس کو نتیجہ بھگتنا ہے، کیسے وہ بچے گا؟ کہتا ہے کہ صرف مدینہ طیبہ میں موجود تمہارے آقا اور مولا ہی مجھے نجات دے سکتی ہیں۔ ابو بصیر نے بات سن لی اس کی، اور جس موقع کے اوپر وہ حج کے لیے آئے مکہ معظمہ، پھر مدینہ طیبہ آئے، چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے، فرمایا، بتایا کہ مولا اس طرح سے میرا ایک پڑوسی ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر آپ ذمہ داری لے لیں تو مجھے نجات مل سکتی ہے۔
مولا نے کہا کہ اس سے کہو کہ جو برائیاں ہیں، گناہیں ہیں، یہ موسیقی ہے، یہ گانے، یہ سب کو وہ چھوڑ دے، نجات کا میں ضامن ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور جس موقع کے اوپر میں نے اسی کوفے میں پہنچ کر اس اپنے پڑوسی کو خبر بتائی کہ میرے مولا نے یہ جملہ فرمایا، پہلے تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب اس کو مکمل بھروسہ ہو گیا تو اب یہیں سے انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ کہاں تو وہ زندگی کہ جہاں عیش و نوش میں ڈوبا ہوا انسان، جہاں کے اوپر موسیقی اور جہاں کے اوپر گانے والی عورتوں کے درمیان وہ انسان زندگی گزار رہا تھا، اب اس نے سب چھوڑ دیا، ساری چیزیں ایک ساتھ ترک کی، اور اب دھیرے دھیرے ظاہر ہے کہ اب زندگی آخری پڑاؤ تک آ چکی تھی، زندگی ختم ہو رہی تھی۔ بیمار ہوا، ابو بصیر نے اس کی مدد کرنی چاہیے، اپنا لباس دیا، یہاں تک کہ پھر وہ ایک دن وقت وہ آیا کہ ابو بصیر کو اس نے بلایا۔ ابو بصیر جس موقع کے اوپر اس سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے، دیکھا کہ بالکل آخری وقت آ چکا ہے۔ اس موقع کے اوپر ابو بصیر نے یہ دیکھا کہ وہ شخص، وہ پڑوسی کہ جو میرے پاس میں نے دیکھا کہ جو بالکل آخری لمحات میں ہے، وہ مجھ سے کہتے فقال علی، ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا یا ابا بصیر قد وفا صاحبو کا، کہتا ہے ابو بصیر سے کہ اے ابو بصیر، تمہارے آقا اور مولا نے میری مدد کی، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے کہتے خوبیزہ رحمت اللہ علیہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، انتقال کر گیا، بات ختم ہو گئی۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز پڑھی گئی، دفن کر دیا، سارے مراحل طے ہو گئے۔ پھر میں کچھ دنوں کے بعد جب آپ نے آقا اور مولا سے ملنے کے لیے مدینہ طیبہ پہنچا، کہتا ہے کہ ادھر میں نے ابھی قدم رکھا ہی تھا کہ مولا کے بیت الشرف میں اندر داخل ہوں، ابھی میں دہلیز پر تھا، گھر کے دروازے ہی پر تھا کہ مولا کی اندر سے آواز ہے کہ یا ابا بصیر قد وفینا لصاحبک، اے ابو بصیر، میں نے تمہارے اس پڑوسی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ آپ نے توجہ فرمائی، اگر ایک انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے، اہل بیت اطہار کی رضایت کے لیے اس حرام میوزک کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو پاک و صاف کر لیتا ہے، مولا آخرت میں تو اس کی مدد کریں گے، مولا برزخ میں تو اس کو نجات دلائیں گے، حتیٰ دنیا میں، ابھی تو دنیا سے گیا بھی نہیں تھا، ابھی تو اس کی سانس آ جا رہی تھی، ابھی تو روح اس کے بدن سے جدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس نے اس وقت آواز دی تھی کہ اے ابو بصیر، تمہارے آقا اور مولا نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، زندگی ہی میں مولا نے اسے نجات عطا فرمائی۔ اور پھر جس موقع کے اوپر ابو بصیر پہنچے مولا سے ملنے کے لیے، مولا نے مہر لگا دی، فرمایا ہاں یقیناً تم سے جو وعدہ کیا تھا تمہارے دوست، تمہارے پڑوسی سے متعلق، میں نے پورا کر دیا۔ اس کے معنی ہے کہ اگر انسان واقعی طور کے اوپر اہل بیت اطہار کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو پاک صاف کر دے، اپنی زندگیوں سے میوزک کو ہٹا دے، ختم کر دے، گانے کو چھوڑ دے، اہل بیت اطہار اس کی مدد کرتے ہیں، اہل بیت اطہار اسے نجات دلاتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب بھی حرام سے نکل کر حلال کی بارگاہ میں آئیں، گناہوں سے خود کو بچاتے ہوئے عبادتوں کی دنیا میں آئیں، اللہ کی اطاعت کی طرف ہم نے ایک قدم بڑھایا، خدا بھی مدد کرے گا، رسالت مآب اور اہل بیت اطہار بھی ہماری مدد کریں گے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس حرام موسیقی اور حرام گانے سے نجات عطا فرماتے ہوئے ہم سب کو ان تمام چیزوں کو جسے تو نے اس دنیا میں حلال قرار دیا ہے، ان چیزوں کی طرف قدم بڑھانے اور ساتھ ہی ساتھ رب العزت کی عبادت اور اطاعت کرنے اور اہل بیت اطہار کی خوشنودی حاصل کرنے والوں میں قرار فرمائے۔ پروردگار سے عظیم دعا ہے کہ وہ عظیم الشان امام کہ جو آج ہمارے آقا اور مولا ہیں، پروردگار مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو اللہ کے احکام اور اہل بیت اطہار کی احادیث کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم